اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ ناظرین کرام، اس سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں جو فقہی مسئلہ ذکر کیا گیا وہ اس حوالے سے تھا کہ ہم جن لوگوں سے مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں یعنی گلے ملتے ہیں اور ان کا پسینہ ہمارے جسم یا ہمارے لباس سے مس ہوتا ہے تو اس کی طہارت اور نجاست کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ حضور اگر ساتھ ساتھ کھانے پینے کا مسئلہ بھی بیان کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو گوشت کھا رہے ہیں، البتہ گوشت سے مراد حلال گوشت، یعنی وہ جانور کی جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، گوشت ہے، یا پھر جو ہے وہ مچھلی ہے، یا پھر تیسری چیز گوشت اور مچھلی کے علاوہ دنیا کی اور باقی تمام چیزیں ہیں کہ جو پاک ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ تین طرح کے کھانے ہو گئے۔ اب آئیے جو جن کے ہاتھ کا ہم کھا رہے ہیں وہ بھی شریعت میں حکم کے لحاظ سے تین طرح کے ہیں۔ یا تو ہم کسی مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، یا پھر کتابی جو کافر کتابی ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کے ہاتھ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، یا کافر غیر کتابی کے ہاتھ کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں۔ تو دیکھیے گا ہر ایک میں مسئلہ الگ الگ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم کھانے میں مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں تو چاہے وہ مسلمان کسی بھی فرقے کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں چاہے گوشت کھلا رہا ہو یا مچھلی کھلا رہا ہو، یا پھر گوشت و مچھلی کے علاوہ تیسری قسم جو حلال غذائیں ہمیں کھلا رہا ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا ہمارے لیے کھانا جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ ہمیں اس بات کا علم، جزم اور یقین نہ ہو جائے کہ مسلمان ہمیں جو چیز کھلا رہا ہے وہ نجس ہے، یا جو گوشت کھلا رہا ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ ورنہ اس کے علاوہ مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا جب تک ہمیں علم نہیں ہے وہ تمام چیزیں کھانا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور یہی مسئلہ سوق مسلمین کا ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان کے ہاتھ سے جو بازار میں ہم جا کر چیزیں خریدتے ہیں اس کا کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری قسم کہ جو کھلانے والا ہے وہ ہمیں کوئی کافر کتابی ہمارے کے ہاتھ سے ہم کچھ کھا رہے ہیں، یعنی کافر کتابی یعنی یہود و نصارہ کے ہاتھ سے، تو آپ یاد رکھیے کہ اگر یہود و نصارہ کے ہاتھ سے ہم مچھلی یا مچھلی کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں سوائے گوشت کے، تین قسم بتائی تھیں، گوشت، مچھلی اور دوسری تمام چیزیں، تو اگر گوشت کے علاوہ مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ اور باقی ساری چیزیں اگر کافر کتابی کے ہاتھ سے ہم کھا رہے ہیں تو چاہے وہ اس نے گیلے ہاتھ سے اس کو مس کیا ہو یا خود اپنے ہاتھ سے اس نے بنایا ہو، اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ صرف گوشت کے حوالے سے ہے کہ گوشت ہم کافر کتابی کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے، چونکہ گوشت کی طہارت میں اس کا شرعی طریقے سے ذبح ہونا شرط ہے اور اس میں مسلمان ہونا ضروری ہے، چنانچہ ہم کافر کتابی کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ گوشت کے علاوہ چاہے مچھلی کیوں نہ ہو، مچھلی میں اس مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، مچھلی کے پکڑنے والے میں یعنی مچھوارے ہونے میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، کافر کے ہاتھ کی مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے کہ مچھلی کب پاک ہوتی ہے، اس کا شرعی ذبح کا طریقہ کیا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اگر کھلانے والا کافر کتابی ہے اور کافر کتابی ہمیں گوشت کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں، چاہے مچھلی یا مچھلی کے علاوہ کوئی چیزیں کھلا رہا ہے، تو چاہے اس نے اپنے گیلے ہاتھ سے اسے مسی کیوں نہ کیا ہو، اس کا ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ تیسری قسم رہی کافر غیر کتابی کی، تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کافر غیر کتابی ہمیں کوئی ایسی چیز کھلا رہا ہے کہ جو سوکھی ہو، کہ جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا علم ہے، جزم ہے، یقین ہے کہ اس نے اپنے گیلے ہاتھ سے اس کو مس نہیں کیا ہے یا اپنے گیلے ہاتھ سے اس نے اس کو نہیں بنایا ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے اس کے کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گوشت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، گوشت اور مچھلی کا حکم تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مچھلی میں اسلام کا ہونا، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، تو چاہے وہ مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ اور ساری چیزیں، اگر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو چیزیں وہ کھلا رہا ہے اگر اس کا گیلا ہاتھ اس سے مس نہیں ہوا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر غیر کتابی ہمیں کوئی ایسی چیز کھلا رہا ہے کہ جسے اس نے اپنی گیلے ہاتھ سے بنایا ہے، چونکہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک چیز نجس چیز پاک چیز نجس اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز سوکھی اور ایک چیز گیلی ہو، تو بہرحال چونکہ انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ایک گیلی چیز دوسری چیز کو بھی جو ہے کیا ہے گیلی کر دیتی ہے اور نجاست جو منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ نجس ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی کافر غیر کتابی ہمیں گوشت کے علاوہ اور ساری چیزیں کھلا رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو مس نہیں کیا ہے اور مس بھی کیا ہے تو وہ سوکھا ہاتھ تھا اور وہ چیز بھی سوکھی تھی، تو اس میں کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر غیر کتابی ہمیں کوئی ایسی چیز کھلا رہا ہے کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس نے گیلے ہاتھ سے اس کو مس کیا ہے، تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ تو یہ رہی بات حکم کے حوالے سے۔ اب آئیے گوشت کا کیا حکم ہے۔
تو یاد رکھیں کہ گوشت جو حلال گوشت جانور ہیں کہ جن کے ذبح کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ گوشت صرف اور صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے ہی لے کر کھا سکتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے لیا ہوا گوشت ہی کھا سکتا ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے آخر میں عرض کیا ہے کہ فرض کر لیجئے، یہ تو وہ بات، یہ جو تینوں قسمیں ہم نے عرض کی، یہ تو اس صورت میں کہ جب ہمیں علم ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا سامنے والا کافر کتابی ہے یا کافر غیر کتابی ہے، تو ہم نے حکم لگایا۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز کھلا رہا ہے وہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے، تو اس صورت میں اس کے ہاتھ کا دیا ہوا ہمیں کھا لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس حالت الحلیہ جاری کر کے، یعنی وہ چیز ہمارے لیے کھانا حلال ہے، اور ہمارے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو۔ گرچہ ہم پوچھیں تو وہ برا نہیں مانے گا، اس کا نام پوچھ لیں، اس کا مذہب پوچھیں تو وہ برا نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کا دیا ہوا کہ جس کے مذہب کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم اس کو کھانا چاہیں تو ہم اس کو کھا سکتے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رہی بات گوشت کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ وہ گوشت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، حلال گوشت کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی کے ہاتھ کا گوشت کھائے۔ بس اگر ہمیں گوشت کے حوالے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گوشت کھلانے والا کس مذہب کا ماننے والا ہے، تو یہاں پر ہم اصالۃ الحلیہ جاری نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، نہیں، بلکہ گوشت میں اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے اس کا کھانا، یعنی اصل عدم تزکیہ ہے، یعنی یہ اصل یہ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے، جب تک کہ ہمیں اس بات کا جزم و یقین نہ ہو جائے کہ سامنے والے نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا ہو۔ اور رہی بات مسلمان کی، تو مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا گوشت اس لیے کھا سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا قائل ہوتا ہے، تو مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا ہم اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک کہ ہمیں اس بات کا جزم و یقین نہ ہو جائے کہ اس نے شرعی طریقے سے اس کو غیر مسلمان تو شرعی طریقے سے ذبح کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہم غیر مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب آئیے، اگر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم جس کے ہاتھ سے لے رہے وہ تو مسلمان ہے، لیکن اس مسلمان نے کسی کافر سے اس گوشت کو خریدا ہے، اب وہ چاہے کتابی ہو غیر کتابی، تو اگر ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان جو دکاندار ہمیں بیچ رہا ہے گوشت، وہ کسی کافر یا غیر کتابی کے ہاتھ سے کافر کتابی کے ہاتھ سے گوشت لے کر وہ ہمیں بیچ رہا ہے کہ جس نے شرعی طریقے سے یقیناً نہیں کیا ہوگا چونکہ وہ کافر ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو جس دکان سے لیا ہم نے وہ مسلمان تھا، نہیں، آپ بقیہ چیزوں میں اصالۃ الحلیہ جاری کریں گے، لیکن گوشت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ گوشت میں اصل عدم تزکیہ ہے کہ جب تک کہ آپ کو اس کے شرعی طریقے سے ذبح ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس پہ ذبح کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب آئیے تیسری چیز مچھلی کے حوالے سے، تو میں نے آخر میں عرض کیا کہ مچھلی میں مسلمان یعنی مچھوارے جو مچھلی پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا اس چیز کی شرط نہیں ہے، بلکہ مچھلی کا تزکیہ کیا ہے؟ مچھلی کا تزکیہ کی جو ہے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ کیا ہو، چھلکے والی ہو، ہمارے لیے بنا چھلکے والی مچھلیاں کھانا جائز نہیں ہے، اور دوسری چیز مچھلی کے پاک ہونے کی شرط کیا ہے کہ مچھلی پانی سے زندہ نکالی گئی ہو، یا جو جال پھینکا گیا اس جال میں آ کر مچھلی کی موت ہوئی ہو۔ بس اگر کوئی ایسی مچھلی ہے کہ جو بنا چھلکے والی ہے تو وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا کوئی ایسی مچھلی ہے کہ جس کی موت جو ہے وہ پانی میں ہو گئی ہے اور اس کو نکال کر کوئی بیچ رہا ہے، تو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ بیچ رہا ہو، اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ مچھلی کسی کافر کے ہاتھ کا، چاہے وہ کافر غیر کتابی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ تو کہہ رہے جی ہاں، مچھلی کافر غیر کتابی کے ہاتھ کا، البتہ اس کو دھو لیں چونکہ اس نے چھوا ہے، تو اس کو دھو کر جو ہم کھا سکتے ہیں، چونکہ مچھلی کے پکڑنے میں یا مچھوارہ ہونے میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ مچھلی کی پاک ہونے کی شرط کیا ہے، جو جیسا کہ عرض کیا، ایک تو وہ چھلکے والی ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کو مچھلی پانی سے زندہ نکال لیا گیا ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں آیا ہوگا تو انشاءاللہ اس حوالے سے پوچھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔